بتائیے گا. اس میں جو ہے یہ اسی کی بات کر رہے تھے ڈوڈیل فائد نے. جب آپ نے دیکھا ہوگا لیڈی ڈیانا کی تصویروں میں, لیڈی ڈیانا زیادہ تر روبی پہنتی تھی. ٹھیک ہے, روبی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ روبی آپ کے اندر ایک انٹروورڈ یو کین سے آپ کے اندر ایک اپیل پیدا کر دیتا ہے, جسے آپ کہہ لیں کہ چاہے جانے کی ایک آپ کے اندر ایک ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے خود بخود کرتے رہتے ہیں. کون سا روبی؟ روبی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ بہت فائدہ مند ہے بہت سارے لوگوں کے لیے. اب جو انٹروورٹ اپیل آپ کے اندر آتی ہے تو بہت سارے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. دیٹس وائی لیڈی ڈیانا جو ہے اس کو کوئین آف ہارٹس کہا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دو دفعہ ڈائمنڈ پہنا ہے, تو اس کے بعد ان کے کلیشز ہوئے کنگ چارلز کے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے ڈوڈیل فائد نے ان کو جو ڈائمنڈ گفٹ کیا تھا, دیٹ واز اے فنٹاسٹک ڈائمنڈ. یہ کوئی چھوٹا ڈائمنڈ نہیں تھا, وہ کافی بڑے سائز میں ڈائمنڈ تھا, اور وہ مطلب رنگ میں تھا. اس کی تصویریں ابھی بھی مطلب رائل میوزیم میں موجود ہیں. اور اسی دن سیم ڈے دا کار گاٹ ایکسیڈنٹ, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈائمنڈ سب کو سوٹ نہیں کرتا. ڈائمنڈ جو ہے وہ مطلب بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ فرسٹ اسٹینڈرڈ آف جول ہے, سب سے زیادہ اثر اسی کا ہے, تو پھر اس میں مطلب تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. لیکن جس کو راس آتا ہے اس کو ڈائمنڈ لے کے بھی بہت اوپر جاتا ہے. اچھا زبردست. اچھا وہ تو میری تو سوئی اڑ گئی ہے اس پہ روبی پہ. مجھے بتا ہے روبی سب کو سوٹ کر جاتا ہے؟ آپ کے نام کے حساب سے میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ آپ کو سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اچھا اب یہ بتائیں حیدر کہ آج کے دن کی مناسبت سے بتائیے گا کہ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین جو تھے انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کیسے پیش کیا تھا؟ یہ جو بات نہیں, یہ بات آج چونکہ آج کا دن خاص طور پہ آج 3 شعبان ہے, امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے, تو اسی کے حوالے سے مطلب یہ اگر یہی بات ہو تو انبیاء معصومین اور تقدیر کا ایک سوال اٹھتا ہے. ٹھیک, تقدیر کیا ہے اور انبیاء اور ائمہ معصومین نے اس کو پیش کیسے کیا. ٹھیک ہے, اب ایک چیز اگر آپ کو اگر پوری مطلب دیکھیں تو جو ہے وہ پوری ایک چیز کہ تقدیر انسان کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا ہے جیسے سپر کمپیوٹر کا مانیٹر ہے, اور اس کے بعد دعا ہے یا ائمہ معصومین ہے یا مطلب ایسے لوگ ہیں جو اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو ڈپیکٹ کیا ہے, تو آپ اس میں جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں نا, حضرت آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, یعنی آپ کو ایک فقرہ پوری تاریخ میں, اسلامی تاریخ میں یا پوری ہسٹری میں ایک فقرہ ملے گا, رضم بے رضائک, کہ اے اللہ ہم راضی ہو گئے تیری رضا پہ. آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آدم آپ نیچے چلے جائیے. انہوں نے کہا رضم بے رضائک, ہم تمہاری رضا پہ راضی ہو گئے. ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی رضم بے رضائک, ہم آپ کی رضا پہ راضی ہو گئے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دو. انہوں نے کہا رضم بے رضائک. حضرت یعقوب علیہ السلام کو, نبی ہے نا, پتہ تو تھا کہ جی میرا بیٹا لے کے جایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. یہ ایک لیول ہے, یہ ایک اس کا ایک پورا ایک لیول ہے کہ جی یہ مطلب ان لوگوں نے مطلب اسلام کو جو ہے اس طرح کیا کہ حالانکہ یہ لوگ وہ تھے جن کے پاس پاور تھی. اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ کبھی رد نہیں کرتا ہے. ٹھیک, جب یعقوب علیہ السلام کے بھی یہ کہا گیا, اسی طرح یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے تب بچے ہیں نا, لیکن دعا یہ نکلی کہ یا اللہ میں اس میں پریشان ہوں, مجھے اس پریشانی سے نکال. اسی وقت کنویں سے باہر آ گئے. پھر سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ ایک اور چیپٹر ہے, وہاں پہ ایک اور آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ مطلب جو ہے وہ مصر کی عورتوں نے جو ہے وہ تنگ کیا, تو آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر میں یہاں رہوں گا نا تو میں سکون نہیں حاصل کر سکتا, مجھے قید خانے میں بھیج دے. آپ قید خانے میں چلے گئے. یعنی یہ سارا کچھ جو تھا یہ انٹینشنلی ہو رہا تھا. اب اس پورے میں دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, بلکہ ایک واقعہ لیٹ می کوٹ, پنجابی کا ایک ٹکڑا ہے وحیر وارث شاہ کا. اچھا, اس واقعے کے بارے میں ہم جانتے ہیں, پہلے ہم ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم, آواز نہیں آ رہی, دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا. جی واقعہ سنائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی, اس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنی ہے. بالکل, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا یا حضور پاک کا یہ ہے, اس کے بارے میں وارث شاہ کے جو ہیں وہ شعر ہیں کہ سلیمان چونکھے پٹھ ماچھیاں دا, تختوں لا تقدیر الٹ دیے, یوسف جے حسین شہزادیاں نو اے تقدیر کھوئے وچ سٹ دیے, ایتھے نبی دے دند شہید ہوئے اے تقدیر نہ کسے تو ہٹ دیے.
یعنی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بڑے مقتدر بادشاہ تھے, بہت گرینجرس بادشاہ تھے, مطلب ان کا جب جو ہے وہ فلوٹ کرتا تھا ان کا تخت تو ساری دنیا ان کو دیکھتی تھی کہ مطلب ایک رائل کانوائے تھا. اب اسی کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی گم ہو جاتی ہے اور ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے, تو وہی حضرت سلیمان علیہ السلام جو گرینجرس بادشاہ ہیں, نبی ہیں, وہ مچھیروں کی بھٹی جھونکنے کی نوکری کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ دنیا کے مطلب آج بھی کنسیڈرڈ ان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے, تو ان کو بھی جب کنویں میں پھینک دیا گیا. اور پھر احد میں, جنگ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے, تو وہاں پر جب حضور پاک کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور آپ اپنی سواری سے گرتے ہیں پہاڑ میں, تو جبرائیل تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کہیں تو میں اس پوری وادی کو برابر کر دوں, اس پورے لشکر کو تہس نہس کر دوں. تو فرمایا کہ نہیں, آسمان کی طرف نگاہ کی اور زبان سے وہی فکرہ نکلا کہ رضم بے رضائک, کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں. اب اسی کو اگر دیکھیں تو کربلا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل اولاد کو شہید کر دیا گیا. مطلب ایک ایک چیز, امام حسین پاک جو ہیں وہ مدینے سے نکلتے ہیں تو زبان پہ جو جملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے شہر سے جا رہا ہوں آپ کے دین کی نصرت کے لیے, اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے یہ بالکل ایسی ورڈنگ ہے, آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور پھر آسمان کی طرف وہی, یہ ایک سنت چلتی آ رہی ہے آدم علیہ السلام سے آن ورڈز, کہ آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ رضم بے رضائک, کہ اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی. اسی طرح مکے سے نکلتے ہیں, جب مدینے سے مکے گئے, مکے سے آگے کربلا کی طرف جانے کے لیے نکلتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اگر میرے قتل کے بغیر اسلام نہیں بچتا تو اے تلوارو آؤ اور میرا گلا کاٹ دو. صحیح, ٹھیک. اور پھر وہی جملہ وہیں پہ خانہ کعبے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دہرایا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں, جو تو نے ہمارے مقرر کر دیا ہم اسی پہ جائیں گے. پورا کربلا کا واقعہ گزر گیا, تمام شہادتیں ہو گئیں. تمام شہادتوں میں امام پاک کی زبان میں وہی ایک جملہ رضم بے رضائک. اور پھر امام حسین پاک کی شہادت ہو گئی. جب امام پاک کی شہادت ہو گئی, بی بی زینب علیہ السلام امام پاک کے جسم مبارک پہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اللہم تقبل حاضل قربان, کہ اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول کر اور گواہ رہے کہ ہم راضی رہے تیری رضا پہ اور ہم نے قبول کیا جو تو نے ہمیں دیا, اور یا اللہ ہمارا جو ہے یہ قربانی کو قبول فرما. یہ اسی طرح ہی چلتا ہے یہ سارے کا سارا. اب یہ جتنے لوگوں کی میں نے بات کی آدم علیہ السلام سے لے کے یہاں تک, اور اس سے آگے بھی جتنے ائمہ معصومین آئے ہیں یا اولیاء اللہ آئے ہیں یا جتنے بڑے جو لوگ آئے ہیں, اب ان سب کو اگر دیکھیں تو یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جو تقدیر کو چاہتے تو جدھر مرضی پھیر دیتے. صحیح. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے ہیں مولا علی علیہ السلام کے گھر. بی بی فاطمہ علیہ السلام کے ہاتھ دیکھے ہیں تو چکی پیسنے کی وجہ سے چھالے پڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اگر میں کہوں کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا. صحیح. خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا, لیکن میں اس میں زیادہ خوش ہوں کہ تو نے اللہ کی رضا کو اپنے لیے راضی برضا قبول کر لیا. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ. اب دیکھیں ایک اور چیز, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اب وہ مردے جو تقدیر الہی سے فوت ہو چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وہ سورج جو تقدیر الہی سے غروب ہو چکا تھا واپس پلٹ آیا. وہ چاند جو تقدیر الہی کے مسخر کردہ راستوں پہ دوڑ رہا تھا وہ ٹوٹ گیا. وہ ستارہ جو آسمان پہ بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پہ رہے, اس کی تقدیر یہ تھی کہ اوپر رہے, وہ نیچے آ گیا. پہاڑ میں سے پتھر نکلے, پہاڑ میں سے ہیرے جواہرات ہاتھ ڈال کے نکالا ہے,